السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ولایت تکوینی کا شیعہ علماء میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ معاصرین جو بھی محققین ہیں، جو بھی کتاب اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو یہ چیز بالکل بدیہی ہے کہ اکثر علماء ہمارے ولایت تکوینی کے قائل ہیں، نہ ایسے جیسے کہا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تکوینی ہے ہی نہیں۔ بہرحال میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا، لیکن جو اشکالات ہیں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ریفرنس بیان کروں گا۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ اس ویڈیو کلپ میں مولانا محمد حسین ڈھکو صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ غلو، شرک، تفویض اور ولایت تکوینی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ غلو یہ ہے کہ انسان عبد کو خدا بنا دے، خدا کا شریک بنا دے، یہ شرک ہے۔ اور تفویض کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے یہ کائنات بنا کے اب بندوں کے حوالے کر دی، اب خدا کا کائنات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، سارے امور ان کے حوالے کر دیے، اب العیاذ باللہ خدا کا کوئی کام نہیں ہے۔ جبکہ ولایت تکوینی اس کون میں تصرف کا نام ہے، اس کائنات میں تصرف کرنے کا نام ہے۔ اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اصلاً غلو اور ولایت تکوینی اور شرک کو اصلاً صحیح نمونے سے تعریف بھی نہیں کی۔ جیسے ہی مولانا محمد حسین ڈھکو سے سوال پوچھا گیا کہ ولایت تکوینی اور تفویض میں کیا فرق ہے، تو جواب میں فرما رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جبکہ ولایت تکوینی اور تفویض میں بہت بڑا فرق ہے۔ تفویض درواقع تمام امور بندگان خدا کے حوالے کر دینا، یعنی خداوند متعال جیسے العیاذ باللہ اب ان کا خدا کا کوئی کام ہی نہیں ہے، سب امور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب خدا کا اس مخلوق کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں ہے، ان امور کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ العیاذ باللہ کوئی بھی تشیع کا عالم دین اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ ولایت تکوینی ایک الگ امر ہے۔ خداوند متعال نے اہل بیت علیہ السلام کو یہ امور حوالے نہیں کر دیے کہ اب خدا کا کوئی ربط نہ ہو، بلکہ وہ ولی خدا ہیں۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یلی، اس کے امر کا تابع۔ بہرحال اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، کیونکہ انہوں نے تعریفیں ہی اشتباہ اور غلط کی ہیں کہ غلو اور تفویض اور ولایت تکوینی کی تعریف جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ اس کائنات کے امور میں تصرف کرنا، یہ ہے ولایت تکوینی تعریف، خداوند متعال کے اذن سے، خدا کی اجازت سے۔ آیت اللہ امام خمینی اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں فرماتے ہیں، کیونکہ شب قدر ولی کامل کی مکمل توجہ کی رات ہے، اور یہ اس کی ملکوتی سلطنت کے ظہور کی رات ہے، اور یہ ظہور ہر زمانے کے امام اور ہر زمانے کے کتب جو اس دور میں ہمارے مولا و امام و ہادی حضرت حجت بن حسن العسکری کے لیے ہے۔ بس وہ اس عالم طبیعت کی جس اکائی کی بھی حرکت کو چاہیں کم کر دیں اور جب چاہیں اس کی حرکت کو تیز کر دیں، وہ جس کا رزق چاہیں زیادہ کریں، جس کا چاہیں رزق تنگ کر دیں، یہ اللہ کے ارادہ ازلیہ کا پرتو اور قوانین الہی کا تابع ہے۔ در حقیقت ہر چیز کا تصرف اللہ کے ارادے غیبی کا نتیجہ اور اس کا تابع ہے۔ یہ ہے ولایت تکوینی جو خداوند متعال نے امام زمانہ کو عطا کی ہوئی ہے۔ آداب الصلاۃ صفحہ نمبر 327 ملاحظہ فرمائیں۔
آپ کہہ رہے ہیں کوئی عالم دین قائل نہیں ہے ولایت تکوینی کا. جس کو چاہے رزق دیں، جس کو چاہے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دیں. جب حرکت کو تنگ کرنا چاہیں تیز کرنا چاہیں تیز کر دیں، جب کم کرنا چاہیں کم کر دیں. ولایت تکوینی کا یہی مطلب ہے، اس کون میں تصرف، اس عالم میں تصرف. آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی اٹھتے بیٹھتے، ان کی ویڈیو کلپ بھی موجود ہے، ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ. ویڈیو یہ یوٹیوب بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مثلا فقط کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. بالکل آغا خوئی کہ ہمارے دور کے ہیں، معاصر ہیں، اور ان کو لوگوں نے دیکھا ہے. اٹھتے بیٹھتے یا علی کا ورد کرتے تھے. آیت اللہ شیخ علی قرآنی فرماتے ہیں کہ ایک بار آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگوں کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے. جب اٹھے تو یا علی کہتے ہوئے اٹھے. تو اس وقت ایک مہمان نے اس کی یہ توجہ پیش کی کہ سید الخوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یا علی کہنے کا مقصد یا اللہ ہے، اور وہ ہی علی الاعلی ہے، اللہ تعالی فول علی الاعلی. تو آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن لی. پھر جب محفل ختم ہوئی تو آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے اٹھے یا علی ابن ابی طالب. یعنی تم نے جو سمجھا کہ میری مراد یا علی سے اللہ ہے، نہیں، یا علی ابن ابی طالب. آیت اللہ شیخ علی قرآنی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کا مہمان کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ یا علی کہنا عین توحید ہے اور ہرگز شرک نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. اور جب لوگ آیت اللہ خوئی سے یہ بات پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اپنے رب اور نبی کے پابند ہیں. خود اللہ نے قرآن میں وسیلہ اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت 35 تلاوت کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس میں کون سا شرک ہے؟ اس میں کون سی تفویض ہے؟ یہ میزان.net پہ یہ چیز موجود ہے اور یوٹیوب پہ موجود ہے. آیت اللہ محمد علی عراقی رحمت اللہ علیہ کا ولایت تکوینی کے بارے میں نظریہ. معصومین علیہ السلام کی ولایت تکوینی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا ہے اور تمام امور کا قبض و بسط ان کے ہاتھوں میں ہے. اس طرح دے دیا ہے کہ تمام اشیاء پر انہیں قدرت عطا کر دی ہے. قدرت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے، لیکن قدرت عطا کی ہوئی ہے اہل بیت کو، اور کائنات کی ہر چیز پر انہیں تصرف عطا کر دیا ہے. آیت اللہ عراقی، آیت اللہ مرجع تقلید، آیت اللہ ابو القاسم خوئی، آیت اللہ امام خمینی یفعلون ما یشاؤون ویحکمون ما یریدون. آپ جو چاہتے ہیں انجام دیتے ہیں، اور جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں. خوب، یہ ولایت تکوینی 14 معصومین یاد نامہ آیت اللہ العظمہ عراقی صفحہ نمبر 405 سے 412 تک آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. 3 آیت اللہ. چوتھا آیت اللہ سید محمد بحر العلوم. خوب، یہ اپنی کتاب لغت الفقیہ میں فرماتے ہیں کہ خدا کے ولایت اور نبی اکرم اور ان کے معصوم جانشینوں کی ولایت کے متشرحات میں سے ولایت باطنیہ ہے، کیونکہ بے شک ان کے لیے ممکنات میں تصرف ہے، ذرے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک خدا کے اذن سے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213. آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ جس طرح رزق دینے یا موت دینے یا اس طرح کی چیزوں کی ولایت تکوینی ملائکہ کے لیے ثابت ہے اور اس سے شرک لازم نہیں آتا، اسی طرح ولایت تکوین نبی اور اس کے وصی کے لیے بھی ثابت ہے. نبی اور اس کے وصی کے لیے بھی ثابت ہے اور اس سے بھی شرک لازم نہیں آتا، اور ان دو باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان سب چیزوں کا تعلق مسبب الاسباب سے جا ملتا ہے. کتاب البرہان القاطع، اجوبۃ الشبہات البیروتیہ اور اجوبۃ المسائل العراقیہ، مسئلہ نمبر 11 عن الولایت التکوینیہ کے نام سے یہ سوال موجود ہے. آیت اللہ نوری حمدانی مد ظلہ العالی نے اپنے درس خارج میں فرمایا ولایت کے 2 مراتب و معنی ہیں، ایک ولایت تشریعی اور دوسری ولایت تکوینی. ولایت تکوینی انبیاء و ائمہ سے مخصوص ہے اور ان کی ذات کا ایک حصہ ہے کہ ان سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتی.
درس خارج آیت اللہ نور حمدانی، روز دوشنبے 31 شہریور 1393 جو ایرانیوں کا سال ہے، یہ درس موجود ہے۔ اچھا، معصومین کی ولایت تکوینی آیت اللہ حسن زادہ آملی مدذل العالی، ان کا نظریہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامل جو اس میں شریف ولی کا مظہر اتم و اکمل ہے، صاحب ولایت مطلقہ اور کاملہ ہے، یعنی وہ خداوند عالم کی اجازت سے اس کائنات کے ہر ذرے ذرے میں دخل و تصرف کر سکتا ہے، اور تمام ارضی و سماوی طاقتیں اس کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ ذرے ذرے میں تصرف، کوئی چیز بچی؟ تمام ارضی و سماوی طاقتیں، یعنی اس میں ملائکہ بھی آ گئے۔ یہ اذن، یہ اجازت، یہ طاقت خداوند متعال کی اجازت ہے، ان کو خدا نے دی ہوئی ہے۔ ولایت تکوینی کی آگاہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور آگاہ کا نام مکمل ابو الفضل علامہ حسن زادہ آملی، کتاب صفحہ نمبر 59 اور 60۔ آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی مدذل العالی اپنی کتاب الوہابیت فی المیزان میں لکھتے ہیں کہ ایک اسلامی سنت جو مسلمانوں کے درمیان قائم ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام سے مدد مانگی جاتی ہے، اور مشکلات اور مصائب اور ممکنہ خطرات میں ان کو پکارا جاتا ہے، خواہ یہ مدد مانگنا ان کی قبر پر جا کر ہو یا کسی اور جگہ۔ مسلمان اس طرح مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج سمجھتے بھی نہیں ہے، نہ شرک سمجھتے ہیں اور نہ مخالفت الدین ہو۔ یہ آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی کتاب الوہابیہ فی المیزان، صفحہ نمبر 253، اور یہ مؤسسہ فکر اسلامی کی چاپ ہے۔ دوسری جگہ آیت اللہ جعفر سبحانی تفسیر موضوعی قرآن کا دائمی منشور، جس کا ترجمہ علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور مصباح القرآن ٹرسٹ کی طرف سے یہ کتاب چاپ بھی ہوئی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ولایت تکوینی سے مراد یہ ہے کہ انسان بندگی کی منزل کو طے کر کے اس قدر کمال اور قرب معنوی حاصل کر لے تو پھر اللہ کے فرمان اور اجازت سے جہاں اور انسان تصرف کر سکے، جہاں اور انسان میں تصرف کر سکے، یعنی جہان میں بھی تصرف کر سکتا ہے، اس کائنات میں بھی تصرف کر سکتا ہے، اور انسان میں بھی تصرف کر سکتا ہے۔ ولایت تکوینی وہ روحی اور معنوی کمال ہے جو اللہ کی طرف سے دانائے رموز افراد اور قوانین شرع کے زیر سائے عمل کرنے والے انسانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ بس آگاہ کے نزدیک ولایت تکوینی، آپ تو اعتراض کر رہے ہیں امام کو نہیں ہے، نبی کو نہیں ہے، ولایت تکوینی ایک عام انسان اگر نبی اور امام نبی ہو لیکن وہ قرب حاصل کر لے اس کو بھی حاصل ہے، جس سے انسان خارق العادات اعمال کے مجموعے کا منبع بن جاتا ہے۔ قرآن کا دائمی منشور، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 165۔ یا علی مدد کہنے پر آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ، کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ بسمہ تعالی، اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت امیر المؤمنین اللہ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہیں، ان سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معصومین کی قدرت اور اختیارات اللہ کے عطا کردہ ہیں، اسی طرح اگر کوئی ولی کامل اور قوی پاکیزہ نفس والا جیسے انبیاء اور اولیاء موت اور حیات، دام اور ایجاد پر خدا کی دی ہوئی قدرت کی بنا پر قادر ہوں تو یہ تفویض محال نہیں ہے، اور اس کو باطل شمار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بندوں کے امور کو کسی ایسی کامل روحانیت کے سپرد کر دینا جس کی مشیت خدا کی مشیت میں فنا، جس کا ارادہ الہی کا ذل اور سایہ ہو، جس کا ارادہ عین ارادہ خدا ہو، جس کی ہر حرکت نظام اصلح کے مطابق ہو، خواہ وہ خلق و ایجاد سے متعلق ہو، خواہ تشریع و تربیت سے، اس میں کوئی قواعد نہیں ہے بلکہ حق ہے، اور یہ در حقیقت تفویض بھی نہیں ہے۔ شرح چہل حدیث امام خمینی رحمت اللہ علیہ، حدیث نمبر 31۔
آیت اللہ شیخ محمد حسن مازندرانی حدیقت العارفین میں فرماتے ہیں کہ مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں پوری دنیا ایسے تھی جیسے انسان کے ہاتھ میں ایک درہم، اور جب بھی انہیں ثمرات اسرار الہیہ، قدرت ربانیہ، قوت ملکیہ کے استعمال کی اجازت رہی، وہ لسان اللہ سے بولتے، ید اللہ سے پکڑتے، الہی پیروں سے چلتے تھے، جیسا کہ خدا کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے دیکھتا ہے اور مجھ سے بولتا ہے اور مجھ سے سنتا ہے اور مجھ سے پکڑتا ہے، اور ایسی ہی عالم جبروت و ملکوت میں تصرف کرنا۔ حدیقت العارفین صفحہ نمبر 178، آیت اللہ شیخ محمد حسن مازندرانی معروف بشیخ کبیر۔ آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی مدظل العالی کا نظریہ، ولایت تکوینی سے مراد یہ ہے کہ معصوم نبی و امام کا ارادہ الہی کے تحقق پذیر ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ مبروس اور پیدائشی اندھوں کو تندرست کیا کرتے تھے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، مگر اس میں عیسیٰ کے ارادے کا عمل دخل بھی ہے۔ یا مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہی جانداروں کو وفات دیتا ہے، یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ وفات دینا خدا کا فعل ہے، مگر قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے آپ کہہ دیں کہ تمہیں وہ موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تم پر موکل کیا گیا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ یہی حال زراعت کا ہے، اصلی زار اللہ ہے، لیکن اس میں کسان اور زمین کا بھی عمل دخل شامل ہے۔ مریض کو شفا بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس میں دعا اور دوا کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ بارش برسانے والا خدا ہے، لیکن نماز استسقاء کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ معصومین جو کچھ امور تکوینی اس عالم میں تصرف کرتے ہیں وہ خدا کی عطا کردہ قوت سے ہی ایسے کرتے ہیں، لہذا اس میں کسی طرح کے شرک، تفویض، غلو کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ آیت اللہ شیخ علی نمازی شہرودی اپنی کتاب اس بات ولایت میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہو کہ یہ حضرات معصومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جنت میں مقیم ہیں اور وہ دنیا کے حالات سے العیاذ باللہ بے خبر ہیں، وہ اب کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ نے ان ہستیوں کو جو طاقت و قدرت عطا کی ہے وہ اس کے ذریعے ہر شے پر دانا و توانا و شہید ہیں۔ ان کا اس دنیا سے منتقل ہونا اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے۔ ان کا علم و قدرت ذرہ برابر بھی نہ کم ہوا نہ کم ہوگا، بلکہ ہر وقت ہر آن زیادہ ہوتا رہتا ہے، مزید زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ بس کس طرح ان کا مومنین کی حاجات پورا کرنے والی ہستیاں ہونا غلط ہے، کس طرح ان کو غلط کہہ رہے ہیں، کس طرح ان کی ولایت تکوینی وہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ بات قطعاً غلط نہیں ہے۔ خداوند عالم رحیم ہے، ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں معرفت کامل عطا فرمائے۔ یہ تھے آیت اللہ نمازی شہرودی۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مدظل العالی فرماتے ہیں ولایت تکوینی وہ موضوع ہے جس میں ہمارے مخالفین بالخصوص متعصب حضرات بعض آیات کے ظواہر سے تمسک اختیار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ولایت تکوینی کے منکر افراد نے مذکورہ آیات میں لفظ باذن اللہ پر توجہ نہیں کی، وہ چیز جو توحید و شرک کے درمیان پائے جانے والی سرحد ہے۔ اگر کسی کی جانب ان افعال کی نسبت اذن الہی کے بغیر دی جائے تو یہ شرک ہے، لیکن اگر باذن اللہ ہو جیسا کہ آیت شریفہ میں آیا ہے تو یہ عین توحید ہے۔ اگر جناب عیسیٰ باذن اللہ لا علاج مریض کو شفا دینے پر قادر ہیں، سو اگر کوئی انہیں خطاب کر کے کہے یا مسیح اشفعینی باذن اللہ، یعنی اے عیسیٰ مجھے خدا کے اذن سے شفا دیجئے، تو کیا کوئی ناحق کام کیا؟ کیا اس توحید پر شرک کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ آیت کے مطابق ایسا شخص نہ کسی ناحق فعل کا مرتکب ہوا ہے اور نہ ہی توحید کی راہ سے منحرف ہوا ہے، بلکہ وہ جنہوں نے اس پر انگشت اعتراض بلند کی ہے وہ آیت شریفہ اور معارف دینی کے سمجھنے میں خطا کار ہیں۔
نتیجہ یہ ہے کہ ولایت تکوینی غیر خدا کے لیے بھی امکان رکھتی ہے، لیکن اذن الہی کے ساتھ یہ کام دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ مثلا آپ کہیں اے امیر المومنین بارگاہ الہی میں شفاعت کیجئے تاکہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے۔ دوم یہ کہ آپ کہیں مولا علی میری فلاں حاجت کو باذن اللہ قبول کر لیجئے۔ مبانی تفسیر قرآن صفحہ 95 سے 98 تک۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب قحط سالی ہوتی تو عمر بن خطاب حضرت عباس بن عبد المطلب کو دعا کے لیے کہتے اور فرماتے اے اللہ ہم تیرے پاس اپنے نبی کو وسیلہ بناتے تھے اور تو ہم کو بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، بس ہم کو بارش عطا فرما اور وہ بارش سے سیراب کر دیے جاتے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 123۔ آیت اللہ محمدی رے شہری کا نظریہ، ولایت تکوینی وہ قدرت ہے جو خدا انسان کامل کو عطا کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی اجازت سے نظام خلقت میں تصرف کرے۔ زیارت جامعہ کے جملوں کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہماری گزشتہ عبارات خاندان رسول کی ولایت تکوینی کو بیان کرتی ہیں۔ اہل بیت کمال انسانی کے اس نقطے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ نہ صرف حقیقی بزرگ ہستیاں ان کے سامنے مطیع و فرما بردار ہیں، بلکہ تمام متکبرین، جبار اور بظاہر بزرگی کا اظہار کرنے والے بھی خواہ چاہیں یا نہ چاہیں ائمہ کے ولایت تکوینی کے سامنے متواضع و مطیع ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس جہان کی تمام موجودات خالق ہستی کے حکم سے ان معصوم تمام موجودات خدا کے حکم سے ان معصومین کے سامنے تسلیم و رام ہیں۔ ولایت تکوینی کی اور کیا معنی کریں؟ تفسیر قرآن ناطق صفحہ نمبر 212 آیت اللہ رے شہری۔ آیت اللہ سید محمد روحانی کائنات میں عادی اسباب کے بغیر اور ارادے سے تصرف کرنے والے کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، اور ائمہ معصومین خدا کے اذن سے ولایت کلیہ کے حامل ہیں۔ استفتاء آیت اللہ سید محمد روحانی رقم یعنی شمارہ نمبر 731۔ معصومین کی ولایت کے بارے میں شیخ آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی، جنہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، مفصل کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احادیث و روایت متواترہ کثیرہ جو سنی شیعہ دونوں نے نقل کی ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طہار اس ولایت تکوینی و اذن الہی کے حامل ہیں، اور خارق العادہ امور کے تحت بہت سے مقامات پر ان کا کائنات میں تصرف کرنا تاریخ کے مسلم حقائق میں سے ہے، اور اس کا انکار عقل مندانہ کام نہیں ہے۔ جو ولایت تکوینی کا انکار کرتا ہے آغا کہہ رہے ہیں یہ عقل مندانہ کام نہیں، کیونکہ خدا کی جانب سے اس ولایت تکوینی کے عطا کرنے پر اعتراض ایک بڑی گستاخی اور خلاف تسلیم کام ہے جو جہالت اور بے معرفتی کا عکاس ہے۔ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی صفحہ نمبر 99۔ آیت اللہ سید محمد حسینی شہرودی اجوبۃ المسائل اعتقادیہ میں فرماتے ہیں کہ ولایت تکوینیہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی قدرت سے ائمہ انبیاء کو عالم اور اس کی موجودات میں ہر قسم کے تصرف سے نوازا ہے، بس یہ اذن الہی سے مردہ کو زندہ کرنے، مریض کو شفا دینے پر قادر ہیں، اور فقط ایسا نہیں کہ یہ دعا کرتے ہوں اور خدا اسے قبول کر لیتا ہے، بلکہ یہ تو ہر مومن کی شان ہے۔ ان معصومین کے لیے تو یہ ایک قدرت ہے جو انہیں خدا نے عطا کی ہے، یعنی ایسے نہیں کہ اہل بیت دعا مانگیں اور دعا قبول ہو، نہیں، خدا نے ان کو قدرت دی ہے اور وہ قدرت استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ ائمہ کی ولایت تکوینی کا انکار کرتے ہیں وہ شیعت کی حقیقت اور اس کے مسلمات سے درواقع واقف ہی نہیں ہے، بلکہ نہ وہ آیات قرآنی سمجھے ہیں اور نہ ان کا کامل اور دقیق فہم حاصل کر سکے ہیں۔ اجوبۃ المسائل اعتقادیہ صفحہ نمبر 110۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا رسالہ ہے قصیدہ وسیلۃ الفوز والامان فی مدح صاحب الزمان، فرماتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف اللہ کے خلیفے کائنات عالم میں ہر شخص پر اللہ کا سایہ ہیں۔
کائنات کے علوم آپ کے پہلو میں اس طرح ہیں جس طرح چلو میں پانی ہوتا ہے. کائنات کا ہر نور آپ کی وجہ سے ہے اور کونین کو روشنی آپ ہی عطا کرتے ہیں. یہ وہ کریم ہے جو ہر حاجت مند کی حاجت روائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ گونگے کو بولنے کی طاقت عطا کرتے ہیں. یہ تھے شیخ بہائی. محدث اہل سنت علامہ محمد شوکانی کا توسل پر نظریہ بھی یہی ہے. مشہور محدث علامہ شوکانی بھی وسیلے کے جواز کے قائل ہیں. چنانچہ وہ حدیث مذکور کی شرح میں لکھتے ہیں وَيُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ الْعَبَّاسِ استحباب الاستشفاء بأہل الخیر والصلاح وأہل بیت النبوہ. اس طرح آیت اللہ مرزا محمد تقی آملی اپنی کتاب مصباح الہدی فی شرح العروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں ائمہ کے لیے ولایت تکوینی کا یہ مرتبہ جعل تکوینی بسیط کے باب سے ہے، یعنی ولایت تکوینی ان کے وجود کا ایسا لازمہ ہے جو ان کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ ایک چیز کے لوازمات اس قابل نہیں ہوتے کہ جعل مرکب ان کے متعلق ہو سکے، یعنی جعل بسیط سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ جب سے خدا نے ائمہ کا نوری وجود خلق کیا اس وقت سے ہی ولایت تکوین ان کے ساتھ ہے. ایسے نہیں ہے کہ پہلے ان کے وجود کو خلق کیا پھر ان کے لوازمات ولایت کو جعل کیا جیسے جعل مرکب میں ہوتا ہے. اس کلام کا معنی یہ ہے کہ خدا نے جب سے ائمہ کے نور کو خلق کیا اس وقت سے ہی کائنات میں تصرف کرنے کا حق اپنی قدرت و اذن کے ساتھ انہیں دے دیا ہے، قدرت دے دی ہے ان کو. آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کا نظریہ ولایت تکوینی اہل دل اور عرفاء حقہ کے لیے ایک سادہ امر ہے. کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ ہم رسول و ائمہ علیہ السلام کے اس مقام کا انکار کریں اور ان کی فضیلت و کرامت کو ایک امر اعتباری اور توہمی شمار کریں؟ ولایت تکوینی راہ معرفت کی سیر کے ضروری امور اور حتمی لوازم میں سے ہے اور اس کے منکر افراد کے ہاتھ معارف الہی سے خالی ہیں. ان کی مراد و مقصود آب حیات سے تر نہیں ہیں. انہوں نے مائے معین شہود و وجدان سے کچھ نہیں پیا ہے. معصومین کی ولایت تکوینی سے متعلق آیت اللہ سید محمد وحیدی کا نظریہ شیعہ ائمہ کی ولایت تکوینی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے ولایت ہے اور یہ اشیاء میں تصرف اور ارادی طور پر تصرف کرتے ہیں اللہ کی مشیت کے ساتھ، اور یہ انہیں اللہ ہی نے عطا کی ہے. یہ وہی ہستیاں ہیں جو خلق و رزق میں علل غائی ہیں. آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ دوبارہ فرماتے ہیں التنقیح فی شرح المقاصد معصومین کے لیے ولایت تکوینی کے اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے. بے شک تمام مخلوقات ان کے لیے خلق کی گئی ہیں اور ان کو مخلوقات میں تصرف کی قدرت حاصل ہے. التنقیح فی شرح المقاصد ابحاث سید خوئی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157. مقام امامت ولایت تکوینی کا حامل ہوتا ہے. امام خمینی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں فرماتے ہیں کہ امام معصوم کو وہ مقام محمود اور وہ بلند درجہ اور ایسی تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے حکم و اقتدار کے سامنے سرنگوں و تابع فرمان ہے. ان للامام مقاما محمودا و درجتا سامیہ و خلافتا تکوینیہ تخضع لولایتها و سیطرتها جمیع ذرات هذا الکون. الخمینی روح اللہ حکومت الاسلامیہ طبع بیروت صفحہ نمبر 56. معصومین کی ولایت تکوینی کے متعلق آیت اللہ خامنئی کا نظریہ یہ ہے کہ ولایت تکوینی یعنی اذن الہی سے جہان تکوینی خلقت میں تصرف کرنے کی توانائی اور وقائع کو خلاف طبیعت عام اسباب طبیعی کے برخلاف وجود میں لانے کی قدرت، جیسے لا علاج مریضوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ ولایت ہے اہل بیت کے پاس. رسالہ آموزشی توضیح مسائل فارسی صفحہ نمبر 17 ناشر دفتر مقام معظم رہبری. آیت اللہ مکارم شیرازی بھی ایک دوسری جگہ پہ زیارت جامعہ کبیرہ کے بارے میں پرتوی از زیارت جامعہ کبیرہ کتاب صفحہ نمبر 49 سے 54 پر اسی امر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو بیمار کو شفا دینے کی قدرت و توانائی اللہ نے بخشی ہے. جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اے علی ابن موسیٰ رضا ہمارے بیمار کو شفا دیجئے، یہ شرک افعال ہے، تو ایسے لوگ غلطی پر ہیں.
امام خمینی کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 30 پر تحریر فرماتے ہیں شرک کے معنی ہیں غیر اللہ سے اس عنوان سے مدد مانگی جائے کہ وہ خدا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ سے اس عنوان سے مدد مانگے کہ وہ غیر اللہ ہے تو یہ ہرگز مشرک نہیں، خواہ وہ غیر اللہ زندہ ہو یا مردہ. لہذا اس عنوان سے مانگنے والا اگر پتھر یا لکڑی سے بھی مانگے تب بھی اسے مشرک نہیں کہا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ایسی درخواست لغو، بیہودہ اور فضول ہے، لیکن وہ شرک نہیں ہے. جب ہم مدد کی درخواست کرتے ہیں تو ہم ارواح انبیاء، ارواح ائمہ علیہ السلام سے اس ارادے سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان ہستیوں کو مشکل کشائی کی قدرت عطا فرمائی ہے. آیت اللہ خوئی منیت المسائل کے صفحہ نمبر 222 پر فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کیا معصومین سے براہ راست اولاد، رزق، حفاظت، امان طلب کی جا سکتی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ خود خلق کرتے ہیں یا خود رزق دیتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے یہاں وسیلہ ہیں اور قضاء حاجات کے لیے اللہ کے یہاں سفارش کنندہ ہیں. تو آقا نے فرمایا اس قصد سے کوئی بھی حرج نہیں ہے. آیت اللہ سید محمد حسین شہرودی پیغمبر اور امام خود کرامت یا معجزے کو خدا کی اجازت و ارادے سے انجام دیتے ہیں. مثلا امام خود بیمار کو شفا دیتا ہے. ایسا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے انہیں یہ قدرت اور توانائی بخشی ہے. پیغمبر اور امام کی کرامات بھی ان کے ہاتھ اور اختیار سے ہیں، لیکن یہاں پر بھی خدا کا اذن اس کی قدرت اور مشیت سے انجام پاتا ہے. آیت اللہ اسحاق فیاض ائمہ معصومین سے اس اعتبار سے مدد طلب کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہیں. جو بھی فیض ملتا ہے وہ ان کے ذریعے ملتا ہے. سبحان اللہ. تو آگاہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس دور میں کوئی بھی عالم دین، مرجع تقلید، مجتہد اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ولایت تکوینی اہل بیت علیہ السلام کے لیے ثابت ہے. لیکن ہم نے آپ کے لیے آیت اللہ خوئی، آیت اللہ شہرودی اور ان سب افراد کے نظریات بیان کیے. یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اے ولایت تکوینی اہل بیت علیہ السلام کے لیے ثابت ہے. یہ تقریباً 20 سے زیادہ مراجع اور علماء کے میں نے نام لیے جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس کون میں، اس عالم میں اہل بیت علیہ السلام انبیاء تصرف کر سکتے ہیں، اور جب سے ان کا نور خلق کیا ہے تب سے قدرت اللہ نے ان کو دے دی ہے، جہاں چاہیں تصرف کر سکتے ہیں. اس سے نہ شرک لازم آتا ہے، اس سے نہ غلو لازم آتا ہے، اس سے نہ تفویض لازم آتی ہے. یہ شرک تب لازم آتا جب ہم ان کو اللہ سمجھتے العیاذ باللہ، بلکہ ہم ان کو عبد خدا سمجھتے ہیں. اس مرحلے اور مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ خدا نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں تصرف کر سکتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے پورا عالم ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید احمد علی نقوی کم المقدس ایران. قدس ایران، قدس ایران، قدس ایران.